میں نے ایک فقیر کی طرح خدا سے کہا کہ وہ ٹینا کو مجھ سے جدا نہ کرے، لیکن نہیں، میرے خدا نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھ سے میری آخری چیز بھی چھین لی۔ جب میں امریکہ میں تھا تو میں نے ہر شخص کو ہر بات پہ حضرت یسوع کہتے سنا تھا۔ وہ اپنے پروفٹ کا نام لیتے ہیں، میرے سارے فرینڈز میں کوشش کرتا کہ میں اتنی ہی عقیدت سے اپنے پروفٹ کا نام لوں، ان سے مدد مانگوں، انہیں بتاؤں کہ اللہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، کہ اگر یسوع خدا سے اس فیصلے میں تبدیل کروا سکتے ہیں تو میرے پروفٹ کیوں نہیں کروا سکتے۔ جب یسوع مسیح مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی کے پرندوں میں جان ڈالتے تھے، بیماروں کو ٹھیک کرتے تھے، وہ ایک دو نہیں، لوگوں کے بہت سے معجزے کیا کرتے تھے۔ تو میں نے سوچا میرے پروفٹ میرے لیے سب کیوں نہیں کر سکتے، جبکہ میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ میں سب کچھ انہی کے بتائے ہوئے طریقے سے مانگ رہا ہوں، پھر بھی ان کے نزدیک میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آخر کوئی کتنی بار ٹھکرایا جائے گا؟ یقین کرو مجھے ہر بار واقعی لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے، ہر بار مجھے مایوس کیا گیا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے مذہب کو معمولی بات پہ تو نہیں چھوڑتا نا، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوتا ہے جو آپ کو کہیں سے اندر سے ہرٹ کرتا ہے، اور میں اندر سے ہرٹ ہوں۔ ایک بار نہیں، کئی بار میرا ہاتھ اتنی بار جھٹکا گیا ہے کہ میں نے ہاتھ بڑھانا چھوڑ دیا ہے۔ مذہب مشکل وقت میں آپ کا سہارا ہوتا ہے، آپ کا ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ مشکل وقت میں سہارا نہیں بن سکتا تو ایسے مذہب کا کیا فائدہ؟ پھر تو میں خدا کے بنائے ہوئے 2 مذہب میں سے ایک مذہب چھوڑ رہا ہوں، میں اللہ کو تو نہیں چھوڑ رہا۔ تم بتاؤ میں کیا غلط کر رہا ہوں؟ وہ اب اس سے سوال کر رہا تھا اور وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور اگر میں ہاں کہوں تو؟ حدید نے بے یقینی سے اسے دیکھا، شاید وہ اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میں تمہارے بارے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا تم کیسی زندگی گزار رہی ہو، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے یا نہیں، مگر میں نے اپنی ساری زندگی دوزخ میں گزاری ہے، ایسے دوزخ میں جس میں مجھے میری کسی غلطی کی سزا کے طور پہ نہیں ڈالا گیا۔ جب آپ دوزخ میں ہوتے ہیں تو پتہ ہے زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک ہلکی سی معمولی سی ٹھنڈک، تاکہ دوزخ کی گرمی کچھ تو کم ہو جائے۔ ٹینا میرے لیے وہی ٹھنڈک تھی، میں نے زندگی میں اس سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہا، مگر شاید مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے زندگی کے اس کے علاوہ کسی کو چاہا نہیں۔ میں نے خدا سے کہا میں نے ہر چیز کھو دی، مجھے پرواہ نہیں، لیکن اگر یہ میری زندگی سے نکل گئی تو سب بدل جائے گا، ہر چیز بدل جائے گی، میرا یقین، میرا پروفٹ، میرا مذہب سب چھوڑ دوں گا۔ میں نے خدا سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے دکھا دیا کہ اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے بتا دیا کہ میری نزدیک میری ویلیو ایک چونٹی جیسی بھی نہیں ہے۔ تم مجھے بتاؤ میری جگہ تم ہوتی تو تم کیا کرو گی؟ میں یہاں سے جس گھر میں بھی جاؤں گا، نہ وہاں پیرنٹس ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، وہاں صرف دیواریں ہیں۔ اب دیواروں سے تو آپ محبت نہیں کر سکتے۔ دنیا میں کوئی ایک شخص نہیں ہے جس کو مجھ سے محبت ہو اور جس کے لیے میرا وجود کو معنی رکھتا ہو، جو میری پرواہ کرتا ہو۔ دنیا میں کتنے بلینز ہیں، میں ان میں سے کسی کو بھی حدید نام کے شخص کے وجود کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کبھی اندازہ لگاتی ہو جب میں لوگوں کے ہجوم میں ہر جگہ دیکھتا ہوں میرا کیا دل چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ ان میں سے کوئی میرا نام پکارے، کسی کے چہرے پر مجھے دیکھ کر مسکراہٹ آ جائے، مگر مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، پہچانتا نہیں۔ محبت تو بہت دور کی بات ہے، میں چرچ جانا شروع نہ کرتا تو میں پاگل ہو جاتا یا خودکشی کر لیتا۔ میں زندگی سے اس حد تک تنگ آ چکا ہوں، مجھے نہیں پتا اللہ نے دنیا کس لیے بنائی ہے، مگر یہ کم از کم میرے جیسے بندے کے لیے تو نہیں بنائی گئی۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ جو بات میں تمہیں اب بتاؤں گی حدید، شاید تم اس پر کبھی یقین نہیں کرو گے، تم سوچو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، شاید تم قہقہ لگا کر ہنس پڑو، مگر پھر بھی مجھے تم سے یہ بات تو کرنی ہی ہے۔ حدید نے حیرانی کے ساتھ اسے دیکھا، وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، بھیگی پلکوں اور پرسکون چہرے کے ساتھ۔ کیا تم کو یقین آئے گا کہ میں تمہاری محبت میں نہیں بلکہ تمہارے عشق میں گرفتار ہوں؟ اور اس کے جملے پر وہ ساکت رہ گیا۔ اور یہ عشق اس روز اس پارک میں تمہیں دیکھنے پر ہوا؟ میں نے تمہیں پہلی نظر دیکھا اور میں جان گئی کہ میں اسیر ہو چکی ہوں۔ تم نہیں جانتے یہ بات کہ تم سے کہنے کے لیے میں نے تمہیں اس دن کتنا ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر تم نہیں ملے۔ اور اس دن میں نے اللہ سے کہا اگر تم مجھے دوبارہ مل گئے تو میں اسلام قبول کر لوں گی، کیونکہ تم مسلم تھے اور اس دن تم نے اپنے سسٹر کو نام بتایا تھا، ہے نا؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، حدید کے چہرے پر بے انتہا بے یقینی کے آثار تھے۔ خاموش کیوں ہو؟ بولو۔ کیا بولوں؟ کچھ کہو۔ کیا کہوں؟ یہی کیا کہ مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں آ رہا؟ حدید اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ہاں مجھے یقین نہیں آ رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اور کبھی یقین مت کرنا۔ پتہ ہے کیوں؟ تم یقین کرو گے، اعتبار کرو گے، میرا عشق اور گہرا ہوتا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے یقین محبت کو اندھا کر دیتا ہے، اور میں کسی سے بھی اندھی محبت نہیں کرنا چاہتی، کم از کم کسی انسان سے تو نہیں۔ تم میری بات پہ یقین نہیں کرو گے تو مجھے ٹھوکر لگے گی، اور ہر ٹھوکر مجھے سنبھلنے کا موقع دے گی۔ ایک بار دوبارہ نہیں، مگر کبھی نہ کبھی تو میں سنبھل ہی جاؤں گی۔ حدید کو پہلی بار وہ لڑکی عجیب لگی، بے حد عجیب۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ اس کی بات پہ مسکرائی۔ سمجھنا چاہتے ہو؟
ہاں ایک ڈیل کرتے ہیں, تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو, میں تمہیں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. اب جب ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے تو شاید میں کرسٹینا نہ رہوں مگر تم حدید ہی رہو گے. 1 ماہ تک ہم یہاں آئیں گے, چرچ میں تم اپنی بات کرنا, میں اپنی بات کروں گی. تم میرے بارے میں پوچھو گے, وہ میں بتا دوں گی. میں جو تمہارے بارے میں جاننا چاہتی ہوں وہ تم بتا دینا. وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ اس کے سامنے جیسے شطرنج کی بساط بچھا رہی تھی یا کوئی جگسا پزل رکھ رہی تھی. دیکھو 1 ماہ کے بعد ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے. نہ تم مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرنا نہ میں تمہیں ڈھونڈوں گی. پھر تم وہ کہنا جو تمہارے دل میں آئے, وہ میں کہوں گی جو میرے دل میں آئے گا. اور ہاں 1 ماہ تک تم بائبل پڑھو گے, نہ ہی کسی مبلغ کے پاس جاؤ گے, صرف قرآن پڑھو گے ترجمے کے ساتھ. اب میں جا رہی ہوں, کل 12 بجے یہاں آئیں گے, تم آؤ گے؟ وہ اب دوبارہ کھڑی ہو کے اسے پوچھ رہی تھی. وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا. وہ اسے جھڑک دینا چاہتا تھا, اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے رستے سے نہ بھٹکائے, اسے وہاں سے جانے دے جہاں وہ جانا چاہتا ہے. وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں مداخلت کیوں کر رہی ہے, اسے کیا دلچسپی ہے اس میں, وہ کیا چاہتی ہے. لیکن اس کے منہ سے نکلا, ہاں میں آؤں گا. وہ ایک بار پھر مسکرائی, خدا حافظ. وہ مڑ گئی. میں آپ کو ڈراپ کروں گا, آپ کو کہاں جانا ہے؟ وہ بے اختیار اس کے پیچھے آیا. نہیں میں یہ نہیں چاہتی. آپ مجھے کانٹیکٹ نمبر تو دے دیجیے. تو مجھے اپنا فون نمبر دے دو, کرسٹینا نے رک کے اس سے کہا. چند لمحے سوچتا رہا. جیب سے والٹ نکال کے اس نے کاغذ تھما دیا. کرسٹینا نے بغیر دیکھے کاغذ مٹھی میں دبا لیا. وہ اس کے ساتھ چلتا وہ پارکنگ تک آیا. وہاں ابھی بھی بہت لوگ کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے. کیتھیڈرل کا اگلا حصہ بہت روشن تھا. وہ چرچ کے اندر جانے لگی. جب اسے اپنے عقب میں حدید کی آواز سنائی دی, اس نے مڑ کر دیکھا. کچھ جھجکتا وہ اس کے پاس آیا. مجھے ایک بات پوچھنی ہے, کیا تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے؟ حدید نے کرسٹینا کے چہرے کی مسکراہٹ کو گہرا ہوتے ہوئے دیکھا. نہیں, مجھے تم سے عشق ہے, اس نے بڑی روانی سے کہا. مڑ کے اندر چلی گئی. حدید وہیں کھڑا اسے لوگوں کے ہجوم میں گم ہوتے دیکھتا رہا. اس کا دل چاہا وہ اس سے دوبارہ ملے. اگلے دن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کیتھیڈرل میں موجود تھا. وہ سیڑھیوں پر بیٹھی تھی, سیاہ چادر میں خود کو لپیٹے. وہ اپنے بازو میں چہرہ چھپائی تھی. حدید اس کے پاس چلا آیا. قدموں کی چاپ پر اس نے سر اٹھایا تو حدید نے اس کے چہرے پر ایک خیر مقدمی مسکراہٹ دیکھی. وہ اسے کچھ فاصلے سیڑھیوں پر بیٹھ گیا. تم نے زندگی میں خدا کو کتنی بار پکارا ہے؟ چند لمحوں کے بعد اس نے حدید سے پوچھا. بہت دفعہ. اب وہ اس کے چہرے پہ نظریں جمائی تھی اور وہ اللہ کو. کیا تم نے اللہ کو کتنی بار پکارا ہے؟ وہ بڑے سکون اور نرم انداز میں پوچھنے لگی. خدا اور اللہ میں فرق ہوتا ہے؟ وہ الجھ گیا. اللہ خدا کا ذاتی نام ہے, نام سے پکاریں تو زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے, دوست کی طرح. حدید نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی. حدید تم کل کہہ رہے تھے کہ تم نے جب بھی اللہ کو پکارا اس نے تمہاری مدد نہیں کی, جب بھی اپنے پیغمبر سے مدد مانگی انہوں نے تمہارا ہاتھ جھٹک دیا. بات ساری عشق کی ہے. جب آپ کو کسی سے عشق ہو اور آپ اسے پکاریں تو وہ ممکن نہیں کہ وہ آپ کی بات نہ سنے. مگر تمہیں عشق نہیں تھا, تمہیں ضرورت تھی اور تمہارا ہاتھ جھٹک دیا گیا. مجھے دیکھو, اس دن تمہیں دیکھا پارک میں, مجھے تم سے عشق ہو گیا پہلی بار, ہے نا؟ عجیب بات ہے نا. پہلی بار دیکھنے پر محبت نہیں, عشق ہو گیا. اور میں تم سے بات کرنے کے لیے تمہارے پیچھے بھاگی جیسے پاگل بھاگتے ہیں. میرے پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا مگر اس کی مجھے پرواہ نہیں تھی, کیونکہ مجھے تو تم سے بات کرنی تھی. تمہاری تلاش تھی, تم نہیں ملے. میرے پاؤں میں کسی کیڑے نے کاٹا تھا. 1 ہفتے تک میں ٹھیک سے چل نہیں سکی. میرا پاؤں بیڈ میں جکڑا رہا مگر مجھے درد نہیں ہوا, صرف تکلیف ہوئی. مجھے تکلیف اس بات کی کہ مجھے تم نہیں ملے. تم میرا عشق تھے, ضرورت نہیں تھے. تم تک پہنچنے کے لیے اگر دوبارہ اسی تکلیف سے گزرنا پڑے گا تو میں گزرتی. مگر تم دیکھو, مجھے اللہ سے محبت تھی تو اللہ نے مجھے تم تک پہنچا دیا. اس نے مجھے تکلیف دی, آزمائش میں ڈالا, مگر تم تک پہنچا دیا. میری دعا قبول ہوئی, میری بات مانی گئی. تم نے یہ کیسے سوچا کہ تمہیں جو تکلیفیں دی گئی ہیں, جن آزمائشوں میں ڈالا گیا ہے, ان کے بعد دوبارہ کبھی تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی؟ حدید اسے بے یقینی سے کہہ رہا تھا. مذہب بدلنے سے تمہاری زندگی میں کیا بدلے گا؟ تمہارے پاپا واپس آ جائیں گے, تمہاری ممی واپس آ جائیں گی, یا وہ دونوں اکٹھے رہنے لگیں گے, یا جو بدنامی تمہاری خاندان کے حصے میں آئی وہ ختم ہو جائے گی. ٹینا مل جائے گی تمہیں. کیا مذہب بدلنے سے یہ سب ہو جائے گا؟ تو پھر تو پورے ویسٹ کو اپنا مذہب بدل کے مسلم ہو جانا چاہیے, کیونکہ گھر تو سب سے زیادہ وہاں ٹوٹتے ہیں, ڈیورسز وہاں سب سے زیادہ ہیں. وہاں تو ہر روز کوئی نہ کوئی ٹینا کسی نہ کسی حدید کو چھوڑ دیتی ہے, اور وہ سب کرسچن ہیں. پھر ان کے پاس سکون کیوں نہیں ہے؟ تو یہ مان لو حدید کہ جو چیزیں تمہارے مقدر میں تھیں اور ہیں وہ تم نہیں بدل سکتے, وہ ہو کر رہیں گی, چاہے تم مسلم رہو, کرسچن رہو یا کچھ اور. مذہب سر پہ پڑی چادر نہیں ہے کہ چادر ہٹائیں تو دھوپ آنے لگے گی اور دوسری چادر اڑ لی جائے. تمہارے ساتھ زندگی میں جو کچھ ہوا تمہارا قصور نہیں تھا, تمہارا مقدر تھا, اور مقدر کو قبول کر لینا چاہیے. مگر یہ ضرور یاد رکھو کہ کچھ دوسرے لوگوں کی غلطیاں تمہارا مقدر بنی, اور تم زندگی میں وہ غلطیاں نہیں کرو گے جو کسی دوسرے کا مقدر بن جائیں. تم سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کرسٹینا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا.
وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس نے کرسٹینا کو کوئی جواب نہیں دیا، صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ تم جانتے ہو تمہیں کس قدر خوش قسمت بنا کر پیدا کیا گیا ہے؟ دنیا کا سب سے بہترین مذہب کا پیروکار بنا کے پیدا کیا۔ تم پر اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی نعمت کسی جد و جہد کے بغیر ہی اتار دی گئی۔ تم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ مگر خدا نے میرے ساتھ کبھی انصاف نہیں کیا، وہ بالآخر بول پڑا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ اس نے تمہیں چند چیزوں سے محروم کر دیا؟ تو جن چیزوں سے محروم کیا انہیں تم انگلیوں کی پوروں پر گن سکتے ہو، مگر وہ چیزیں جو اس نے تمہارے مانگے بغیر تمہیں دی تم انہیں انگلیوں کی پوروں پر نہیں گن سکتے۔ اپنی محرومیاں مجھے بتاؤ گے؟ چند منٹ لگیں گے۔ ان عنایات کا ذکر کرو کہ جو اللہ نے تم پہ کی ہیں تو پوری رات گزر جائے گی، اور یہ سب اللہ نے اس وقت دیا جب تم مسلمان تھے۔ مگر کرسٹینا، میرے پاس سکون نہیں ہے، مجھے اس وقت سکون کے علاوہ دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جن تمام چیزوں کی تم بات کر رہی ہو مجھے وہ چاہیے ہی نہیں۔ اچھا، اور سکون تمہیں مذہب بدلنے سے مل جائے گا، ہے نا؟ تو میں تو کرسچن ہوں اور مجھے بھی نہیں ملا سکون، تمہیں کہاں سے ملے گا؟ میں نے بائبل کے کچھ حصے پڑھے ہیں، مجھے سکون ملا۔ میں نے پوری بائبل پڑھی ہے، مجھے نہیں ملا۔ وہ بے چینی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کرسٹینا، مجھے واقعی سکون ملا۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں کیوں سکون ملا؟ کیونکہ تم نے سکون کی تلاش میں بائبل کو پڑھا ہے۔ قرآن پاک کو کتنی بار تم نے سکون کی تلاش میں پڑھا؟ قرآن پاک کو ہمیشہ ضرورت میں پڑھا۔ چرچ میں تمہیں آ کر سکون ملا کیونکہ تم یہاں صرف سکون کے لیے آئے۔ تم مسجد میں کتنی بار سکون کی تلاش میں گئے؟ وہاں ہمیشہ ضرورت کے لیے گئے۔ وہ کچھ دیر کچھ نہیں بول سکا، اس کے پاس دلیل تھی اور حدیث کے پاس بہانہ۔ دلیل ہر بہانے کے پرخچے اڑا رہی تھی۔ تم نے بائبل کو کس زبان میں پڑھا ہے؟ انگلش میں۔ اور قرآن کو؟ عربک میں۔ بائبل کو تم نے کس ایج میں پڑھا ہے؟ 19 سال میں۔ قرآن کو؟ 10 سال میں۔ تم نے بائبل کو 19 سال کی عمر میں سکون کے لیے اس زبان میں پڑھا جسے تم جانتے ہو اور تمہیں لگا تمہیں سکون مل گیا، اور تم نے قرآن کو 10 سال کی عمر میں صرف ضرورت کے لیے اس زبان میں پڑھا جسے تم جانتے تک نہیں تھے، اور تمہیں لگا کہ تمہیں کچھ نہیں ملا۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہونا۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے کیسی زندگی گزاری تھی؟ ہم نہیں جانتے اللہ کو ہم سے محبت ہے کہ نہیں، مگر اس دنیا کا ایک انسان ایسا ضرور ہے جس کے بارے میں ہم بغیر کسی شبہے کے کہہ سکتے ہیں اللہ کو اس سے محبت ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس انسان سے اللہ نے سب سے زیادہ محبت کی اسے بھی آزمائشوں میں ڈالا۔ تم ماں باپ سے اس وقت محروم ہوئے جب تم ان کے محتاج نہیں تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باپ کی شکل تک نہیں دیکھی۔ ان کی ماں اس وقت دنیا سے چلی گئیں جب ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارے قدموں میں کسی نے کانٹے نہیں بچھائے ہوں گے، تمہارے جسم پہ کسی نے غلاظت اور کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں یہی سب ہوتا تھا۔ تم تو اپنے ماں باپ کے حوالے سے تھوڑی سی بدنامی سے ڈر گئے، انہیں پورا مکہ پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا۔ تم کہتے ہو تمہارا خاندان ختم ہو گیا، تمہارے رشتہ داروں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، انہیں تو 3 سال تک ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا تھا۔ تم پر کسی نے پتھر نہیں برسائے، ان پہ برسائے گئے تھے۔ تمہاری تو کوئی اولاد نہیں ہے نا، تم صرف اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے، انہوں نے اپنی اولادیں، اپنے بیٹے اپنے ہاتھوں سے دفنائے۔ تمہیں خدا نے کسی رزق کی کمی کا شکار نہیں کیا، انہوں نے فاقے کاٹے تھے۔ تم اللہ سے ڈر گئے، اللہ سے برگزشتہ ہو گئے، مذہب بدلنے پہ تیار ہو گئے، مگر انہوں نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ تمہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو اتنی محبت کیوں ہے؟ اسی وجہ سے اللہ کو ان سے محبت ہے کیونکہ وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوئے۔ حدید نے اس کے گالوں پر پانی بہتے دیکھا۔ مگر میں انسان ہوں، میں پیغمبر نہیں ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر ہو بھی نہیں سکتا، اور ہمیں کسی اور پیغمبر کی ضرورت بھی نہیں ہو۔ تم پیغمبر ہو بھی کیسے سکتے ہو؟ تم تو پیغمبر کے پیروکار بھی نہیں رہنا چاہتے۔ حدید نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ جب آج گھر جاؤ گے نا تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، ضرورت کے لیے نہیں، سکون کے لیے۔ پھر کل مجھے بتانا تمہیں سکون ملا۔ قرآن کہتا ہے آزمائش اور تکلیف کے وقت صبر اور نماز سے کام لو، تو تم بھی یہی کرو۔ میں کل یہاں آؤں گی، تم آؤ گے؟ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے نرم آواز میں پوچھ رہی تھی، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا سر آج بھی کس طرح اس بات میں ہل گیا۔